السلام علیکم دوستو، ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ ترکی میں کورونا کے نتیجے میں مزید 125 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 4801 ہو چکی ہے۔ دوستو، ترکی کی کرنسی کی گراوٹ کے نتیجے میں معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ کورونا کی بیماری نے ترکی کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے۔ ترکی کی آبادی 8 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے، مگر اس نے کسی دوسرے یورپی ملک کی طرح ملک بھر میں لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان معیشت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں کورونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کورونا کی وجہ سے اپنی اور اپنی کابینہ کی تنخواہوں میں اگلے 6 ماہ کے لیے 20% کٹوتی کا اعلان کیا ہے۔ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے کورونا کے خلاف احتیاطی تدابیر کے طور پر مسجد نبوی میں تھرمل کیمرے نصب کیے ہیں، جن کی مدد سے مسجد میں آنے والے نمازیاں اور زائرین کے جسم کا درجہ حرارت جانچا جا سکے گا۔ یہ کیمرے بیک وقت 25 افراد کے جسم کا درجہ حرارت مانیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی مدد سے 9 میٹر کی دوری سے آواز اور تصویر کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بیرونی احاطے میں نماز ادا کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے علاوہ ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ سمیت باجماعت نمازوں کی ادائیگی پر بھی پابندی عائد ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساحل پر حد سے زیادہ ماہی گیری سے دنیا کے سب سے بڑے سمندری حیاتیاتی نظام میں مچھلیاں ختم ہو رہی ہیں۔ خلیج بنگال میں مچھلیوں کے ذخیرے سے متعلق ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مچھلی کی زیادہ تر نسل کم ہو رہی ہے، جن میں سے کچھ معدوم ہونے کے قریب ہیں۔ اس رپورٹ کے ایک مصنف سید الرحمان چودھری نے بتایا کہ خلیج تھائی کی طرح دنیا کے کچھ سمندروں میں مچھلیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا خلیج بنگال بھی اسی طرح ختم ہو جائے۔ سینکڑوں بڑے جہاز غیر مستحکم شرح پر زیادہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق بڑے جہازوں یا ٹرالوں نے مچھلی کی ان اہم اقسام کو نشانہ بنایا ہے جن پر وہ انحصار کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا شمار دنیا کے گنجان آباد ممالک میں ہوتا ہے اور تقریباً 15 لاکھ افراد کا ذریعہ معاش ماہی گیری سے منسلک ہے۔ فلپائن میں کورونا سے فوت ہونے والا 29 دن کا معصوم بچہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے کم عمر ترین مریض ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کورونا ویکسین کی تیاری کا انکشاف ہوا ہے۔ انسانوں پر تجربات کے لیے 510 افراد کی رجسٹریشن کی گئی ہے۔ تجربے کا آغاز آئندہ ہفتے سے کیا جائے گا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے بڑی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ محققین کے مطابق جانوروں پر کامیاب تجربات کے بعد اب انسانوں پر آزمائش کے لیے 510 افراد کی رجسٹریشن کی گئی ہے۔ تجربہ کامیاب رہا تو یہ ویکسین گرمیوں کے فوری بعد ستمبر تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ دوسری جانب پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 2، 3 یا 4 ماہ میں یہ ویکسین مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ ٹرائل کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے جس میں 6 سے 9 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں ویکسین کے لیے 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ سویڈن کی شہزادی صوفیہ نے کورونا کے دوران مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ہاسپٹل میں کام شروع کر دیا ہے۔ 35 سالہ شہزادی ہیلتھ ورکرز کے اسسٹنٹ کے طور پر خدمات سر انجام دیں گی۔ آٹو انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے چین نے اقدام اٹھاتے ہوئے کار خریداروں کو نقد رقم فراہم کرنا شروع کر دی ہے۔ چین میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کاروں کی فروخت میں 42% کمی ہوئی ہے، جبکہ صرف مارچ میں 43% کم کاریں فروخت ہوئی ہیں۔ یورپی یونین نے بروقت اٹلی کی مدد نہیں کی۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والے کورونا نے چین کے بعد سب سے زیادہ اٹلی کو متاثر کیا تھا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں اموات ہو رہی تھیں۔ اٹلی کے سنگین حالات پر یورپی ممالک نے بھی کوئی امداد نہیں کی، جس کا اب صدر یورپین کمیشن نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات اہم ہے کہ ہم اس وبا کے حوالے سے سچ کا سامنا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جان لیوا وبا کے ابتدائی دنوں میں اٹلی کو مدد کی سخت ضرورت تھی، لیکن ایسی صورتحال کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اٹلی میں تاحال اس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,70,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22,170 ہو چکی ہے۔ جاپان نے افغان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے پاکستان کو $10 لاکھ امداد دی ہے۔ جاپان نے کہا ہے کہ پاکستان 40 سال سے فراغ دلی سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
جاپان کی حکومت نے پاکستان کی طرف سے کورونا پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا ہے۔ امریکہ میں 2 کروڑ 20 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ یہ بے روزگاری امریکی معیشت پر دور رس اثرات مرتب کرے گی۔ نیو یارک، نیو جرسی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں کی تعداد ان ریاستوں میں بہت زیادہ ہے۔ پاکستانی سفارتخانہ قونصلیٹ امریکہ میں موجود پاکستانیوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکہ میں اس وقت 750 پاکستانی واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ معیشت کے بحران سے پریشان صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ملک کو کھول رہے ہیں۔ ریاستوں کو باری باری کھولا جائے گا، کچھ ریاستیں جلد کھول دی جائیں گی، کچھ کو وقت لگے گا، جبکہ معیشت کی بحالی 3 مراحل میں مشتمل ہوگی۔ امریکی صدر نے چین اور عالمی ادارہ صحت سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ کورونا سے متعلق مناسب انداز سے خبردار نہیں کیا گیا۔ چین کے شہر ووہان میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں میں 1290 اموات کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ ووہان میں ہونے والی کل اموات کے ریکارڈ میں 1290 اموات کے اضافے پر چینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وہ اموات ہیں جو تاخیر کا شکار ہونے یا بھول جانے کے باعث رپورٹ نہ ہونے سے ریکارڈ کا حصہ نہیں بن سکی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کساد بازاری میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں بچوں کی موت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے رہنماؤں اور اہل خانہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسکول کے بچے روزانہ اسکول لنچ سے حاصل غذائیت پر انحصار کرتے ہیں۔ اسکول بند ہونے کی وجہ سے 31 کروڑ بچوں کی صحت غذائیت کی کمی سے صحت خراب ہو سکتی ہے۔ عالمی کساد بازاری سے خاندانوں میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور بچے گھریلو تشدد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے مزید کہا کہ 23 ممالک میں کورونا کے باعث پولیو سے بچاؤ کی مہم ہی معطل ہو چکی ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق 11.5 کروڑ سے زائد بچے خسرہ کے قطروں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن نظر انداز کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کی بیٹی اور داماد یہودی مذہبی تہوار پر چھٹیاں گزارنے نیو جرسی چلے گئے ہیں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ نے کورونا ٹیسٹ میں تیزی لانے کے لیے چینی کمپنی سے غیر مصدقہ ٹیسٹ کٹس خریدنے کا جوا کھیلا، جس میں ناکامی ہوئی۔ حکومت نے ٹیسٹ کرنے والی 2 لاکھ کٹس پر $20 ملین جھونک دیے، لیکن چینی کمپنیوں کی بنی ان کٹس نے نتیجہ فراہم نہیں کیا۔ امریکی اخبار کے مطابق 2 چینی کمپنیوں کی پیشکش پر یہ رسک لیا گیا، جس کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن نے پریس کانفرنس میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب کورونا کا ٹیسٹ بہت آسان ہوگا۔ چینی کمپنیوں نے $20 ملین کے حوض کورونا کی 2 لاکھ ٹیسٹ کٹس فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اب ان ٹیسٹ کٹس میں بیشتر اسٹور روم میں پڑی سڑ رہی ہیں۔ فرانس میں کورونا کی وبا اب ایک بہت بڑے طیارہ بردار بحری بیڑے تک بھی جا پہنچی ہے۔ اس نیول کے عملے کے تقریباً 1800 میں سے 700 کے قریب اہلکار بیمار ہو گئے ہیں۔ فرانس کا شمار دنیا اور یورپ کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو کورونا سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کورونا چین سے دنیا بھر میں کیسے پھیلا، اس بارے میں سازشی نظریات کے حامیوں کو نئے دلائل مل گئے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق ووہان میں ہی چین کا بین الاقوامی معیار کا ایک ایسا جدید ترین سائنسی تحقیقی مرکز بھی ہے جو WIV کہلاتا ہے۔ یہ سائنسی تحقیقی ادارہ چینی ریاست کی طرف سے مہیا کردہ وسائل استعمال کرتے ہوئے کام کرتا ہے۔ اس بارے میں امریکہ اور یورپ میں برطانیہ سمیت کئی ممالک یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ چینی حکومت سے یہ وضاحت طلب کی جانی چاہیے کہ یہ کورونا ووہان سے نکل کر پوری دنیا میں کیسے پھیلا۔ امریکی خفیہ ادارے اور اعلیٰ فوجی حکام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شاید کسی تجربہ گاہ میں صرف انسانوں کا تیار کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ قدرتی طور پر جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 2 سال پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ووہان کے تحقیقی مرکز WIV کی جس تجربہ گاہ میں چمگادڑوں میں پائے جانے والے کورونا پر مطالعاتی تحقیق کی جا رہی ہے، وہ وہاں کیے گئے ناکافی اور کمزور انتظامات کے باعث غیر محفوظ ہے۔ امریکی سفارتخانے کے حکام نے WIV کے متعدد دورے بھی کیے تھے، جس کے بعد امریکی حکومت نے 2 مرتبہ تحریری تنبیہات کر دی تھی کہ ووہان کی تجربہ گاہ میں حفاظتی انتظامات ناقص ہیں۔ تازہ تحقیق کے مطابق کورونا کئی جگہوں کی سطح پر خود بخود ختم نہیں ہوتا، ان میں خاص طور پر دروازوں کے ہینڈل اہم ہیں۔ دروازے کے ہینڈل پر یہ لگ جائے تو 4 سے 5 دن تک زندہ رہتا ہے۔ وہاں چمگادڑوں میں پائے جانے والے کورونا کے رسکی مطالعے کیے جا رہے تھے۔ امریکہ میں اب اس بارے میں ہونے والی بحث شدید ہو گئی ہے کہ آیا ووہان میں پھیلنے والا کورونا اسی تجربہ کا یا اسی شہر میں کسی اور لیبارٹری سے پھیلا تھا یا نہیں۔ دنیا میں تیزی سے مقبول ہونے والی ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک نے اپنے 16 سال اور اس سے کم عمر صارفین پر ایک دوسرے کو براہ راست پیغامات بھیجنے پر پابندی عائد کر دی ہے،
جس کے نتیجے میں بچے ایک دوسرے کو براہ راست پیغامات نہیں بھیج سکیں گے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اطلاع دی ہے کہ اس سال رمضان المبارک کے دوران مسجد نبوی میں افطار دسترخوان نہیں لگائے جائیں گے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اطلاع دی ہے کہ اس سال رمضان کے دوران مسجد نبوی میں افطار دسترخوان نہیں لگائے جائیں گے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے افطار دسترخوان لگانے والوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ لوگ خیر و برکت کے مہینے میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ داروں کو افطار کرانے کے لیے دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ماہ رمضان کے دوران مسجد نبوی میں افطار دسترخوان کا پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کورونا سے پیدا ہونے والے حالات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ چینی ماہرین کا 8 رکنی وفد سعودی دارالحکومت ریاض پہنچ گیا ہے۔ سعودی اور چینی ماہرین اس سے نپٹنے کے سلسلے میں کام کریں گے۔ چینی ٹیم اپنے ہمراہ طبی امدادی سامان بھی لائی ہے۔ چینی سفیر نے یہ بھی کہا کہ چینی عوام آزمائش کی اس گھڑی میں سعودی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چینی سفیر نے یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور چین تعاون اور یکجہتی کی نئی مثالیں قائم کریں گے۔ پاکستان PIA کی پرواز PK 701 کے عملے کو ویزا نہ ہونے پر مانچسٹر میں ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی PIA کے فضائی عملے کے پاس برطانیہ کا ویزا نہ ہونے پر برطانوی امیگریشن حکام نے PIA کی انتظامیہ کو 20,000 پاؤنڈ کا جرمانے کے ساتھ خبردار کیا تھا۔ آخری خبر آنے تک PIA کو کسی قسم کا جرمانہ نہیں کیا گیا اور ممبران کو بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ ہوٹلز میں پہنچ چکے ہیں۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ سعودی تعلیمی اداروں کے تمام طلباء و طالبات کو اگلی جماعتوں میں ترقی دے دی جائے گی، جبکہ انٹرنیشنل سکولز کی انتظامیہ اپنا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ کورونا کی وجہ سے تمام سکولز بند ہیں جبکہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سال سکولوں میں سالانہ امتحانات نہیں ہوں گے اور تمام طلباء و طالبات کو اگلی جماعتوں میں ترقی دے دی جائے گی۔ دوستو، میرے خیال میں اس اناؤنسمنٹ کی پاکستان اور انڈیا کو زیادہ ضرورت تھی۔ شاید سعودی حکومت کو دیکھتے ہوئے ہماری حکومتوں کو بھی ایسا غصہ آ جائے۔ بہرحال پاکستان میں شاید 7 کے رزلٹ آ چکے ہیں، میرے خیال میں یہاں تو گنجائش نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔